اللہ سے توبہ کرنے کی 3 شرائطیں۔ پہلی شرط، پہلا سٹیپ کہ گناہ پر شدید ندامت اور پچھتانا۔ دوسرا سٹیپ، فوراً سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا۔ اور تیسرا سٹیپ، آئندہ گناہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ یہ 3 شرائط ہیں توبہ استغفار کی۔ لیکن ایک انسان استغفار کی تسبیح بھی پھیر ہے اور گناہ بھی نہیں چھوڑا تو یہ جھوٹی توبہ ہے۔ توبہ کی یہ شرط ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو بھی نہ چھوڑے اور استغفر اللہ بھی پڑھتا رہے تو یہ جھوٹوں کی استغفار ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی لائف سے ٹینشن ختم ہو جائے تو توبہ کو لازم پکڑ لیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سے غم چلا جائے تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ یعنی 3 چیزیں، غم بھی چلا جائے، مشکلیں بھی دور ہو جائیں اور رزق میں اضافہ بھی ہو جائے۔ کرنا کیا ہے؟ کثرت سے استغفار۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا، سوال کیا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، کہا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے رزق میں کمی کا سوال کیا، کہا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے پانی کی کمی کا سوال کیا، اسے بھی استغفار کا بولا۔ یعنی سب کو سیم ایڈوائس دی۔ تو جو اسٹوڈنٹس پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ پرابلم سب کی مختلف، لیکن ایڈوائس سب کو ایک ہی دی کہ استغفار کرے، کہ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ کیا کریں گے؟ باغات پیدا کر دیں گے، بارش برسائیں گے، اولاد دیں گے، نہریں بچھا دیں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ استغفار کا کنیکشن دعا سے بھی ہے، یعنی استغفار کرنے سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں۔ وہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی، مسجد میں جانے لگے، وہاں پہ رات گزارنے لگے تو مسجد والوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم یہاں رات نہیں گزارنے دیتے، یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے ان کو باہر نکال دیا۔ تو ایک نان بنانے والا شخص وہاں سے گزر رہا تھا، جا رہا تھا وہاں سے۔ اس نے کہا، بزرگو آپ میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، آپ میرے مہمان ہو، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ وہ شخص رات کو آٹا گوندتا اور صبح کو نان بناتا تھا۔ تو رات کو جب وہ آٹا گوندھ رہا تھا تو آٹا گوندتے گوندتے ساتھ ساتھ پڑھتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل دیکھتے ہیں کہ یہ تو توبہ استغفار کرتا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کبھی اس ذکر نے فائدہ بھی پہنچایا؟ تو اس نے کہا، جی پہلے میں غریب تھا، مسکین تھا، جب سے یہ ذکر کرنا شروع کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہے اللہ نے سب دیا ہے۔ اب اتنا مال ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، جتنی دعائیں کی ہیں سب اللہ نے قبول کی ہیں سوائے ایک دعا کے۔ انہوں نے کہا، اچھا وہ دعا کون سی ہے؟ اس نے کہا، ایک بہت بڑا عالم دین ہے امام احمد بن حنبل، ان سے ملاقات کی، اللہ سے دعا کی ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں احمد بن حنبل، اللہ مجھے مسجد سے نکال کر تیرے گھر لے آئے، یہ استغفار کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں نا کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اگر آپ تقوی والے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، محسنین والے مقام پر نہیں پہنچ سکتے تو آپ توبہ والے بن جائیں، اللہ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں۔ وہ کون سا گناہ ایسا ہے جو اللہ معاف نہیں کر سکتے؟ بس توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ اللہ اس قوم کو، اس نوجوان کو بہت پسند کرتا ہے جو گناہوں کی ہر پاسبلٹی ہونے کے باوجود، گناہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا اس نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ اس نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا اس نے جہنم دیکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ نہیں، اس نے جہنم بھی نہیں دیکھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ اس نے تجھے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی میوس نہ ہو۔ نہ آپ کے سامنے بیٹھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ بہت ہی پارسا اور گناہوں سے پاک ہے، اور نہ ہی آپ کبھی زندگی میں اس طرح کے ہوں گے، لیکن آپ کا توبہ کرنا
آپ کا اللہ سے قریب ہونا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ شیطان آپ کو یاد دلائے گا کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تم زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر دو گے تو اگر سچے دل سے میری طرف آؤ گے، توبہ کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ گناہ معاف کر دیں گے۔ اور صرف گناہ معاف نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ۔